اس طرح سے جو ٹیچر ہے وہ اپنے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے بھی انسپائر ہوتے ہیں اور ان سے بھی نالج گین کرتے ہیں. ہمارا ایک سینئر ٹیچر پروفیسر وارسی صاحب ایک دفعہ وہ بقائی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ میں تو اولڈ ہو گیا ہوں, ہمارے دور میں تو اس طرح سے پریزنٹیشنز کمپیوٹر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ جو نالج ہے وہ مجھے حاصل ہو. تو میں نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے. میں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے میرا نام ڈاکٹر سعید احمد سمرو ہے. میں اس وقت سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں فیکلٹی آف اینیمل ہسبینڈری اینڈ ویٹنری سائنسز کے ڈپارٹمنٹ ویٹنری فزیولوجی میں ایز اے پروفیسر اپنی جاب کر رہا ہوں, سروسز دے رہا ہوں. میرا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے ایجوکیشنل کہ میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے پہلی کلاس 1971 میں نے پہلی کلاس حیدرآباد میں کی, اور اس کے بعد دوسری کلاس, تیسری کلاس, چوتھی کلاس اور پانچویں کلاس میں نے سکھر بیراج کالونی میں اپنی ایجوکیشن حاصل کی. اور اس کے بعد کلاس 6 سے لے کے 8 تک میں میرپور خاص شاہ ولی اللہ ہائی اسکول میں پڑھا, اور وہاں سے پھر ہم آ گئے حیدرآباد میں, بیک ٹو حیدرآباد. پرائمری حیدرآباد سے شروع کی, اب پھر دوبارہ ہائی اسکول میں ٹریننگ کالج جو تلک چاڑی کے اوپر ہے اس وقت وہاں پہ میری ایڈمیشن ہوئی 7ویں کلاس میں اور 8ویں کلاس اور 9ویں کلاس میں. تو 2 سال میں نے وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی, اور اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ میٹرک کی کلاس نہیں ہوتی تھی تو جب 9th کلاس ہم نے پاس کی تو اس کے بعد میری ایڈمیشن کے لیے میں نے کوشش کی نور محمد ہائی اسکول میں داخلہ لینے کی, لیکن وہاں پہ بھی بہت کافی ایڈمیشنز کے حوالے سے رش ہوتی ہے. تو پھر میری گولڈ بلڈنگ جو سرکولر بلڈنگ ہے نمبر 1 وہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول, وہاں پہ میری میٹرک کی کلاس میں وہاں پہ میری ایڈمیشن ہوئی. اب یہاں پہ میں یہ آپ کو بتاتا رہا ہوں میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میں میٹرک وہاں سے میں نے پاس کیا, اور اس کے بعد مسلم کالج حیدرآباد سے میں نے فرسٹ ایئر اور انٹر پری میڈیکل میں پاس کیا. تو میری اس کے بعد ایک پروفیشنل فیلڈ چوز کرنی ہوتی ہے. کسی لیاقت میڈیکل یونیورسٹی میں یہی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں, اور میری کوشش بھی تھی. وہاں پہ میں نے اپلائی کیا, اور جب میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تو کچھ ایسے پرابلمس ہوئے کہ میری ایڈمیشن وہاں پہ نہ ہو سکی, اور پھر میں نے دوبارہ 1 سال اپنا جیسے ریپیٹ کرتے ہیں امپروو کرنے کے لیے. اور پھر اس دوران کیا ہوا کہ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں اس وقت پہلے میٹرک بیسس پہ اسٹوڈنٹ آتے تھے, اور وہ بیچز میں انٹر پہ وہاں پہ ایڈمیشن شروع ہوئی. تو میرا انٹرسٹ بنا کہ میں کیوں نہ پری میڈیکل میں میری انٹرمیڈیٹ ہے, اور ہم میڈیکل میں اگر میری ایڈمیشن نہیں ہوئی ہے تو میں ویٹنری سائنسز کو چوز کروں. یہاں پہ میرا ماموں بھی لیکچرر تھا اس وقت, اسے بھی انسپائریشن ہوئی, اور کچھ ہمارے رشتہ دار بھی تھے. تو فرسٹ ایئر میں میری ایڈمیشن ڈی وی ایم میں ہوئی 84-85 بیچ کے اندر. اور پہلے سال میں نے یہاں پہ جتنی میرے ساتھ میں نے محنت کی تو الحمدللہ فرسٹ سیمسٹر میں میری پوزیشن آ گئی, اور اس کے بعد میرے سیکنڈ سیمسٹر میں بھی پوزیشن. ان مین وائل آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دا میڈیکل. اور وہاں پہ 1 سال کے بعد جب میں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس وقت میری حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ میرا نام تھا, اور بی ڈی ایس میں میرا ٹاپ پہ تھا. لیکن کیونکہ میرا 1 سال یہاں پہ ڈی وی ایم میں گزر گیا, اور وہاں پہ میرے اچھے گریڈس آئے, پوزیشن آئی, اور مجھے انکریجمنٹ ہوئی کہ اب سفر کو آگے رکھنا ہے. میرے ایکیڈمک کیریئرس اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ. آگے مجھے سنتا تھا کہ بھی ویٹنری کا بھی بڑا اسکوپ ہے, اور مجھے
اس کی انسپائریشن کی وجہ سے میں نے میڈیکل سے ڈی وی ایم کو پریفر کیا، اور الحمدللہ تھرو آؤٹ میری پوزیشن رہی، اور آخر میں میں نے جو ہے وہ فائنل ایئر میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھرو آؤٹ پوزیشن۔ اس کے بعد میں نے ماسٹرز کی، میں نے پی ایچ ڈی کی، اور بہت اچھا ایکیڈمک کیریئر گزرا یہاں پہ۔ جو ہمارے ٹیچرز تھے اس وقت، کچھ اس طرح کی بات بتاؤں کہ جب فرسٹ ایئر میں آیا یہاں پہ، تو ہمارے ایک ٹیچر پروفیسر ایمریٹس ہیں، پروفیسر بشیر شیخ، وہ ہمیں ایک سبجیکٹ پڑھاتے تھے نیورو فزیولوجی اینڈ ریمیننٹ فزیولوجی کا۔ تو جب میری پوزیشن آئی تھی تو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمرو کون ہے جس کی پوزیشن آئی ہے، تو کہیں سے سفارش تو نہیں لگوائی اس نے، کوئی اس کے رشتہ دار تو نہیں ہے۔ تو جب وہ اپنا امتحان لینے لگے ان کے سبجیکٹ کا، تو وہ جتنے بھی مجھ سے کوسچن پوچھ رہے تھے، ہی واز آسکنگ ان انگلش اینڈ آئی واز ریپلائنگ ان انگلش۔ تو ہی گیو می 75% مارکس، اور انہوں نے یہ میرے لیے لفظ استعمال کیے کہ یہ بچہ ڈیزرو دا پوزیشنس، جس نے میرے جیسے ٹیچر سے 75 مارکس لے لیے ہیں تو اس کی پوزیشن بھی ہے۔ تو اس نے اور مجھے انکریج کیا، اور میں نے محنت کی آگے ماسٹرز، پی ایچ ڈی، اور اس وقت بھی مجھے بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ موٹیویٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی اسٹڈیز کے لیے زیادہ ذہن دیں، زیادہ ٹائم دیں، اور اپنے آپ کو کسی ڈپریشن میں نہ ڈالیں۔ دنیا کے اندر کمیاں پیشیاں ہوتی ہیں، پرسنل پرابلمس بھی ہوتے ہیں، سوشل پرابلمس بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے پڑھائی کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے، اور آپ نے ایک فیلڈ کو چوز کرنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب میرا ایز اے ٹیچر آئی لو میڈیکل سائنسز، آئی ایم اے ویٹنری پروفیشنل، لیکن اس وقت بھی کیونکہ میرا فرسٹ انٹینشن شوق جو ہے وہ میڈیکل سائنس تھا، اس وقت بھی آئی فیل پراؤڈ کہ جب بھی کوئی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، تو آئی انٹروڈیوس مائی سیلف ایز اے ڈاکٹر، اور ان کے ساتھ جب ہم پروفیشنل ڈسکشنز کرتے ہیں، میڈیکل کی کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو مزہ آتا ہے، نالج ملتی ہے۔ بٹ اٹ از اونلی بیکاز اف وی ہیو اے نالج، اگر ہمیں نالج ہوگی تو میں کہتا ہوں نالج از پاور۔ آپ نالج گین کریں، اسکل گین کریں، اینڈ ڈیولپ کانفیڈنٹ ان یور سیلف، پھر آپ سب کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنی جو خیالات ہیں اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور آلویز ٹرائی ٹو لرن دا تھنگس فرام دا ادرس۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ بس مجھے جو کچھ آتا ہے اور وہ سب کچھ ہے۔ آئی آلویز فیل دیٹ آئی ایم ڈیفیشینٹ، سو آئی ٹاک ٹو دی پروفیشنلس، ڈاکٹرس ہیں، بریڈنگ میں ہیں، یا نیوٹریشن کے فیلڈ کے اندر ہیں، یا جتنے بھی پریکٹیکل اورینٹیڈ جو ویٹ پروفیشنلس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ جب ان سے بات کرتا ہوں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایز اے لرنر۔ ایک استاد اپنے شاگرد سے بھی سیکھتا ہے۔ استاد کو سکھانے کے لیے جتنا وہ پڑھتا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو اپنی نالج کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس سے زیادہ اس کی اپنی بھی لرننگ ہوتی ہے۔ اور کیونکہ شاگرد جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، وہ لیٹسٹ انفارمیشن، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو ان کے اندر نو-ہاؤ ہوتی ہے، تو اس طرح سے جو ٹیچر ہے وہ اپنے ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے بھی انسپائر ہوتے ہیں اور ان سے بھی نالج گین کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سینئر ٹیچر پروفیسر وارسی صاحب، ایک دفعہ وہ بقائی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو اولڈ ہو گیا ہوں، ہمارے دور میں تو اس طرح سے پریزنٹیشنز، کمپیوٹر اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لیٹسٹ جو نالج ہے وہ مجھے حاصل ہو۔ تو میں نے اس کا ایک طریقہ ڈھونڈا ہے۔ میں نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا
میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے کمپیوٹر سے اور یہ لٹریچر سرچ کریں اور اس کو اپڈیٹ کریں کہ اپ ٹو ناؤ اس فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح سے میرے نوٹس بھی بن جاتے ہیں, میری ایڈوکیشن بھی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے, اور اسٹوڈنٹس کو جو دوسروں کو میں پڑھاتا ہوں تو ان کو لیٹسٹ انفارمیشن دیتا ہوں. سو دیر از آلویز ٹیچرس اینڈ اسٹوڈنٹ انٹریکشن. اسٹوڈنٹس کو ٹیچر سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, اور ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھنا چاہیے. دیٹ از مائی میسیج, اور اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں.